الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لكل مؤمن. آمین بجاہ النبی الامین. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آلك وصحابك يا رسول الله. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پچھلے کئی جمعوں سے ہم
آدم علیہ السلام اور شیطان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے بنایا، اور جو اونچے رتبے والے ہوتے ہیں ان کی احتیاطیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، رب کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، علم الاسماء یعنی ناموں کا علم آپ کو سکھایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو تاج خلافت عطا ہوا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا گیا، غرض آپ بہت اونچے رتبے والے ہیں، بہت بلند شان والے ہیں۔ چنانچہ جب آپ سے ایک بھول ہو گئی، یعنی آپ نے جنتی درخت کا پھل کھا لیا، تو یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کو اپنے اس عمل پر شدید شرمندگی ہوئی، اور اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین پر تشریف لے آنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام 300 سال تک مسلسل روتے رہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ 5 شخصیات جو بہت زیادہ رو اشکبار ہوئی۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ممنوع جنتی پھل کھانے پر 300 سال روئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے بہت روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی جدائی میں بہت روئے۔ نمبر 5 امام زین العابدین، واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے۔ ان سب ہستیوں میں سب سے زیادہ عرصہ جو روتے رہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ آپ نے 300 سال آنسو بہائے۔ جب آپ نے اتنا طویل عرصہ آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ کچھ کلمات تھے کہ جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے۔ آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس بارے میں حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے سے
اجتہادی خطا ہوئی۔ تو یہ عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا، یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب کریم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا کہ بے شک وہ تمام مخلوق میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ 300 سال تک روتے رہے اپنی بھول پر نا، اور بھول جو ہوتی ہے نا، مطلب وہ گناہ نہیں ہوتا، کوئی چیز بھول جانا یا کوئی کام بھول سے کر لینا، آپ کو کہا گیا کہ یہ چیز آپ یہاں رکھ لینا، آپ نے یہاں نہیں رکھنا، آپ نے کہیں اور رکھ دی۔ تو علماء کرام جو معصوم ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت ہی میں رکھنا تھا تو پھر یہ نہیں فرمانا تھا کہ تم اس درخت کے پاس قریب مت جانا، رہتے وہاں پر۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش پر جب وہ اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل بھی فرماتا ہے۔ اب یہ بھی سارے جو کلمات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کس نے اتارے؟ میرے رب عز و جل نے، اور جس کے سبب آپ نے اس طرح سے دعا فرما دی، یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب کریم، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ کہا تو اللہ نے کلام بھی فرما دیا، سرکار کا نام آیا، صدقہ آیا، الحمدللہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت۔ حضرت الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شید علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا تو ساتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر ان کا نام پاک لکھا دیکھا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو وہاں ہر محل پر، ہر کمرے پر حوروں کی گردنوں پر
طوبا نامی جنت کے سب سے بڑے درخت پر، اس کے ہر پتے پر، سدرۃ المنتہا یعنی آسمانوں کے قریب ایک بیری کے درخت کے ہر پتے پر، یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا تھا۔ بس اے میرے پیارے بیٹے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اور بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہم نے سنا، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین تشریف لائے زمین پر، اور آپ اپنی بھول پر آنسو بہاتے رہے۔ آخر رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو تاج خلافت عطا فرمایا۔ اس جگہ علماء کرام نے ہمیں سیکھنے کی بہت اہم باتیں بیان کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیے کہ معاملے دو ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ دو معاملے ہوئے۔ شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا اور سجدہ نہ کیا۔ دوسرا، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو بھول یہ ہو۔ باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ نہیں کہ یہ پھل نہیں کھانا، کہ بابا اللہ نے پھل کھانے کو منع کیا اور اللہ کے نبی نے پھل کھا لیا۔ صحیح۔ آپ علیہ السلام سے بھول ہو گئی، یعنی جو کہا گیا تھا اس پر عمل دونوں جانب سے نہیں ہوا۔ لیکن ہم جب ان دونوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ دونوں ہی مختلف ہیں، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اور دوسرا جو آپ بھول سے جو ہے درخت کے پاس گئے تھے اور پھل کھایا تھا آپ نے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس کے اگلے گلے میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی پھل کھا لیا تو آپ کو تاج خلافت پہنا کر زمین پر بھیج دیا۔ ان کو تو تاج خلافت پہنا کے زمین پہ بھیج دیا، اور شیطان کو لعنت کا توق پہنا کے بھیج دیا گیا۔ آخر یہ فرق کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ہوتا نا کہ اندر ایوری باڈی اپنے اپنے ایسی ہوتا نا، ایسے لوگ کہتے ہیں عام طور پر، مگر یہ کہ یہاں معاملات کچھ اور ہیں۔ دنیا میں تو یہ چلتا ہے، دنیا میں لوگ کرتے یہی ہیں، حرکتیں یہی کرتے ہیں کہ بس اندر ایوری باڈی اپنے اپنے، پہلے اپنے اپنے کو دیکھو، باقی دوسرے کو بات کرتے ہے نا۔ انہی کو اگر وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو ان کو صرف نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے، صرف نگاہ کہتے کوئی بات نہیں، اس کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، ایک آدھ غلطی کو تو کیا ہوگا، ہونے تو چلے، اور جب وہی غلطی کسی اور نے کر لی یا دوسری غلطی کر لی، اس کو گلے سے پکڑ لیا۔ تو شیطان نے نافرمانی کی تو لعنت کا توق پہنا دیا گیا، اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو تاج خلافت دے دیا گیا۔ اس میں راز کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے معاملات میں 5 باتوں کا فرق ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 5 باتوں کا فرق ہے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی یعنی بھول ہوئی تو آپ نے بھول کا اقرار کر لیا، جو ہوا اس کا کیا کیا؟ اقرار کیا، ٹھیک ہے مجھ سے یہ بھول ہو گئی، مجھ سے ہونی نہیں چاہیے تھی، کیا تھا؟ مجھ سے یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر کیا ہے کہ وہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ شیطان نے گناہ کیا تو اس نے اپنا گناہ مانا نہیں، شیطان نے اپنا گناہ مانا نہیں۔ اچھا گناہ مانا نہیں ایک تو بات ہوگی،
اس گناہ کو مانا نہیں اور بلکہ اس پر حجت بازی کی. ایک تو بات نہیں مانتے پھر حجت بھی کرتے ہیں ان ساری باتوں پر اور پھر دلائل بھی دیتے ہیں. کیا تو شیطان نے یہی سب کچھ کیا. کیا کیا کہ شیطان نے گناہ تو کیا اور اس گناہ کو گناہ مانا نہیں اور اس پر حجت بازی کی اور اپنے دلائل پیش کیے. دوسرا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا اور عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا کہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. اب یہاں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مشہور دعا نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ بھئی آپ نے یہ دعا پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. آپ 300 برس تک روتے رہے, آنسو بہاتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی گئی تو پھر کلام بھی ہوا اور توبہ بھی قبول ہوئی. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں کے پتہ یہ لگا کہ کوئی بندہ اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے, کیا کر لیتا ہے, کوئی بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے, یہ آدم علیہ السلام کی سنت. اور آپ کو پتہ جو لوگ اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں وہاں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. بولیے وہ جہاں دلائل دیتے ہیں جھگڑا بڑھتا ہے گھٹتا ہے؟ جھگڑا بڑھتا ہے پھر گھٹتا نہیں ہے. جو لوگ دلائل دیتے ہیں جس پہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لوگ اور دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں. مگر شیطان نے جس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا, اپنی بھول کو تسلیم کیا, انہوں نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا کہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. مگر شیطان نے اپنے گناہ کی ذمہ داری خود نہ لی. اس بدبخت نے کہا ربی بما اغویتنی, اے رب میرے مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ. کیا کہا اس نے شیطان نے؟ اللہ اکبر. یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ پاک تو نے مجھے بہکا دیا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو نے مجھے گمراہ کر دیا. کیا کر دیا؟ کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو نے مجھے بہکا دیا. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وہ الزام لگا رہا ہے. اور جبکہ تکبر اس نے خود کیا, حسد خود کیا, سرکشی خود کی اور کرتوت اپنے ٹھیک نہیں تھے, مگر جرات دیکھی کہ اپنے گناہ کی نسبت معاذ اللہ پاک کی طرف کر رہا ہے. یعنی گناہ خود کر رہا ہے اور نسبت کہاں ڈال رہا ہے؟ اللہ کی جانب. تیسرا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور روایت کے مطابق آپ نے شرم کی وجہ سے کئی سال تک آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائی. اللہ. جبکہ شیطان بدبخت تھا, اس نے شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ دکھائی اور شرمندہ تو کیا ہونا تھا الٹا کہنے لگا لا اقعدن لہم صراطک المستقیم کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا. گویا کہ یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کیا ہے اس پر میں اوروں کو بھی اسکاؤں گا. یا اللہ پاک تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. سرکشی دیکھیے, اکڑ دیکھیے اس شیطان مردود کی, اور وہاں میرے آدم علیہ السلام کو دیکھیے عاجز انکساری کہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہا ہے. اس کو دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تیرے سیدھے چلنے والے بندوں کو ان کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, ہے نا, اور ان کو مطلب یہ کہ ان راستوں سے ہٹا دوں گا اور انہیں اسکاؤں گا. اور یہ ہوتا نہیں ہے, اور عام طور پہ آپ دیکھیے چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شیطان کی جو خصلتیں ہیں نا, وہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں.
کہ وہ کس طرح سے یہ نا ہمارے اندر جو نا شیطانی صفت جو ہے وہ گامزن ہے، اور جو رحمانی اور جو سیرت انبیاء علیہ السلام اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ ہم نے عملی طور پر کس طرح سے مطلب یہ کہ اپنائی ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں. اور زیادہ تر ہم وہی حرکتیں کرتے ہیں جو وہ حرکتیں خود کرتا ہوا آیا، اور وہی حرکتیں ہمارے اندر اس نے ڈالی اور وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. اب نے ایک تو سرکشی کی اور کرنے کا، کہ بس اب تو میں اس کو آؤں گا، اور یہی ہوتا عام طور پہ جب کوئی جھگڑا کسی سے ہوتا ٹھیک ہے نکلے بیٹا اب تو میں تیرے کو بتاؤں گا، تیرے رات سے تنگ کروں گا، تیرے ساتھ یہ کروں گا، تیرے ساتھ وہ کروں گا، میں جانتا ہوں تو کیا اور فلانا ہے ٹھیک ہے. اب ذرا ان تمام چیزوں پہ غور کر، تیری عزت پامال کروں گا. کیا کروں گا؟ تیری عزت پامال کروں گا. تو یہ سب طریقے جو نا یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، شیطانی طریقے. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. چوتھا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، جیسے ہی آپ سے خطا ہوئی تو آپ نے فوراً عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہوں گے. جبکہ شیطان توبہ کی طرف نہ بڑھا تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس نے توبہ کرنے کے بجائے قیامت تک کے لیے معاملہ ٹال دیا. آپ دیکھیں اس کی سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، گھٹی نہیں ہے، خطا پر خطا، خطا پر پھر خطا، خطا پر خطا. پانچواں فرق یہ ہے کہ شیطان نے رحمت الہی سے مایوس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شیطان جو ہے وہ رحمت الہی سے مایوس ہو گیا، مگر آدم علیہ السلام نے مسلسل رحمت کی طرف نظر جمائے رکھے یہاں تک کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. شیطان اور انسان کی یہ 5 بنیادی فرق ہیں، یعنی یہ 5 اچھے اور برے انداز، یعنی 5 وہ اچھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے ملے، اور جو برے انداز ملے وہ شیطان کی حرکات اور سکنات اور اس کے طریقہ کار سے ہمیں ملے. جو آدم علیہ السلام کی پیروی میں یہ 5 اچھی باتیں اپناتا ہے وہ حقیقی انسان ہے، اور جو شیطان والے انداز اختیار کرتا ہے وہ دکھنے میں انسان ہے مگر عادات میں شیطان جیسا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 5 اچھی عادتیں اپنائیں. نمبر 1، اب وہ 5 کیا؟ مزید اور اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اپنی غلطی ماننے کی عادت بنائیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پہ اکڑنے کے بجائے اور اس پر دلائل دینے کے بجائے ہم اپنی غلطی کو مانیں اور اس کی عادت بنائیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اور عربی میں کہاوت بھی ہے کہ الانسان من النسیان، یعنی انسان بھولنے والا ہے. اچھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور اچھا خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو پیارے محترم اسلام بھائی، اب یہاں ہم دیکھیں اس بات کو کہ اگر ہم واقعی غلطی کو تسلیم کرنے والے ہو جائیں اور اپنی انا پہ نہ جائیں. کس پہ نہ جائیں؟ اپنی انا پہ نہ جائیں. اور کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنی انا میں تھا. کس پہ تھا؟ وہ انا پہ تھا، تکبر میں تھا. وہ جو ہے وہ پسے کی طرف بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ لعنت کا توق اس کو پہنا دیا گیا اور اس کو دنیا میں پھینک دیا گیا. اور جو لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ عاجزی انکساری کا.
اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی سیرت سے بھی ملتا ہے، انبیاء کی سیرت سے بھی ملتا ہے، یہ تمام چیزیں الحمدللہ یہ عمل۔ تو عاجزی انکساری جو نا بڑی چیز ہے انسان، اور یہ عاجزی انکساری سے جو نا بہت ساری چیزیں جو ہے فسادات ہیں، جو بھی ہیں اختلافات ہیں، وہ بآسانی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مطلب یہ کہ جو اب بڑی حیرت کی بات ہے، جو عربی کے اندر جو کہاوت کہی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے، اور اچھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات، اور یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہم سے غلطی ہو، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے۔ انسان تو مطلب بتقاضا بشریت جو ہے اس سے غلطیاں بھول ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بھول بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتی ہیں، خطا بھی ہوتا ہے، خطا اور نا یہ ساری چیزیں اس سے ہوں گی، کیونکہ بتقاضا بشریت جو ہم نے ایک انسان ہے تو انسان سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، خطا کرنے کے بعد توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور جب بندہ جیسی خطا ہوئی، جیسی توبہ کی، میرا رب عز و جل، اب وہ بات میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کئی بیان کے اندر یہ بات کہی کہ خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور مگر توبہ بھی ہو گئی، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے وہ گناہ ہی نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح، مطلب وہ گناہ مطلب یہ کہ کیا، اسے سب کچھ کیا، مگر ساتھ میں وہ شرمندہ ہوا، اور اس کی وہ شرمندگی کے سبب مطلب وہ ساری خطا ہونے کے باوجود بھی مطلب وہ ایسا ہو گیا کہ جیسا کہ اس نے وہ عمل ہی، بولیے، وہ عمل ہی کیا ہی نہیں۔ آپ اس پہ غور کریں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا، مطلب وہ یہ خطا نہیں۔ اور پھر میں نے ایک روایت اور پڑھی کہ شیطان جو ہے وہ 5 گنا کرا دیتا ہے نا، ایک ٹائم جیسے چمک رہے 5 گنا، جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا تو اس کو 5 نیکیاں ملتی، اور وہ 5 نیکیاں اس گناہوں کا کفارہ بن جاتی، اور وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں شیطان بلبلا اٹھتا ہے، یہاں بلبلا اٹھتا ہے، اور بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے تو یہ کیا، اس نے بس ایک نیکی کری، اس نے سارا کام سیدھا کر دیا، اور بڑا گھبراتا ہے۔ یقین جانے یہ مردود شیطان، یہ بڑا مطلب۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، میرے کو شاید آپ نے مجھ سے ہی سنا ہوگا، اور میں آپ کو سناتا ہوں پھر، کیونکہ بار بار سننے سے ہوتا ہے کہ کوئی بات سنتے تو دل میں قرار پکڑتا ہے نا۔ مطلب ایک شخص بیچارہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا تھا، بیچارہ کیچڑ میں گر گیا، کیچڑ میں گر گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، واپس گھر آ گئے، کپڑے پاک کیے، دھوئے، دوسرے پہنے، پھر چل دیے، پھر گئے، پھر دوبارہ کیچڑ میں گر گئے، پھر دوبارہ واپس آ گئے، اندھیرا تھا، پھر واپس آ گئے۔ اور پھر واپس آنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پاک صاف ہو گئے، گھر سے نکلے تو نکلنے لگے تو ساتھ میں ایک بوڑھا سا شخص لالٹین ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا، لالٹین ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب کہا کہ چلیے آپ، اب اس روشنی کے اندر وہ جو حضرت جو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے نا، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ گیا، اور وہ مسجد کے گیٹ پر رک گیا۔ کہاں رک گیا؟ وہ بوڑھا شخص لالٹین لے کے مسجد کے گیٹ پر رک گیا۔ وہ گئے، انہوں نے نماز فجر ادا کری، اور فجر ادا کرنے کے بعد جب واپس مسجد سے نکلے تو واپس ان کے گھر تک ان کو چھوڑنے کے لیے گیا، اور کہا کہ بھائی تم ہو کون، اور تم نے میری اتنی مدد کری ہے؟ کہا کہ میں تو شیطان ہوں۔ اور تو شیطان اور یہ کام کر رہا ہے؟ کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار کیچڑ میں گرے، دیکھیں کیچڑ میں گرے اور واپس پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت سے واپس گھر پہ لوٹے، تو اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی، تیری مغفرت فرما دی۔ تکلیف ہوئی تھی اللہ کی جانب سے، کوئی بھی چیز جیسے آزمائش میں پڑے، یہی دیکھ کہ جب کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے اجر فرماتا ہے نا۔ جیسے کہ اگر ایک رات بندہ بیمار ہوا، اور اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہا، کسی سے کوئی شکایت نہیں کی،
اور اگر اللہ نے اس کو شفا دی تو اس کو پہلے سے بہتر گوشت، پہلے سے بہتر اس کو توانائی اس کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور اگر اس نے موت دے دی تو اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو مسلمان جو ہے وہ ہر لحاظ سے فائدے میں، تکلیف میں ہے تو فائدے میں ہے، اور صحت یاب ہو گیا تو بھی فائدے میں، صحت یاب ہو گیا تو گناہ معاف ہو گئے، صحت مند ہو گیا، اور اگر انتقال کر گیا دنیا سے چلے گیا تو جنتی ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب کہا اس نے کہ جب تم پہلی مرتبہ کیچڑ میں گرے اور دوبارہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ناپاک ہو تو پڑے رہیں گے ناپاک، نہیں، پاکیزگی حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور سردیوں میں اکثر تو نہانا مشکل ہوتا ہے، رات کے وقت غسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر فرض ہو جائے غسل اس وقت، اور جب وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ تکلیف سے جب بندہ غسل ہو یا وضو کرتا ہے تو اس کے متعلق بھی روایت میں بیان ہوتا ہے کہ مطلب جتنے قطرے ہمارے جسم سے ٹچ ہو کر گرتے ہیں اس کے برابر جو ہے وہ فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ جب آپ دوبارہ چلے اور پھر دوبارہ کیچڑ میں گرے، اور جب دوبارہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے گھر پہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کے سبب تیرے گھر والوں کو بھی بخش دیا۔ اب میں خوف زدہ ہو گیا، شیطان کہہ رہا میں خوف زدہ ہو گیا، ایسا نہ ہوگا کہ تم تیسری مرتبہ گرو تو پھر دوبارہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے واپس گھر جاؤ، تمام جو گاؤں والوں ان کی بخشش و مغفرت نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے لالٹین لے کے کھڑا ہو گیا، چلو بھائی تمہیں اپنی گھر والی بخشش بس کافی ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ اگر جہاں اس کی بس نہیں چلتی نا تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پھر لمٹ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ شیطان پہلے روکتا ہے پھر اس کو لمٹ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کل بروز قیامت جب میرا رب عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشے گا، یہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ شیطان انتہائی مایوس ہوگا، ہائے میں نے کیا کر دیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میں اس کو جہنم میں لے جانے میں کامیاب نہ ہوا، اللہ کا اس کو نافرمان نہ بنا سکا، مگر میرے رب نے جو ہے اسے بخش دیا۔ تو پتہ لگا کہ جس کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے اس پر شیطان پر گرا گزرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں عمل کے بھی راستے نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ تر عمل کے راستے تلاش کیا کریں۔ علم ٹھیک ہے بے شک سیکھو، کوئی بری بات نہیں، علم تو یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے انسان کو۔ علم اور علم بھی دو طرح کا ہے نا، علم ایک تو وہ علم ہے جو ہم پر لازم اور فرض کیا گیا کہ ہم اس کو سیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی کے طور طریقے پر گزار سکیں۔ جیسے نماز ہے، بھائی نماز ہے نا، نماز پڑھنا کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، یہ سیکھنا ہم پہ فرض ہے، یہ سیکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اب جیسے کہ وہ ایک بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نماز میں 2 سجدے ہیں، کتنے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم 2 سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ سوال، یہ بات علم والی بات ہے کہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ 2 سجدے جو ہے وہ کیا ہیں اس کا علم حاصل کرنا، اور اگر ان 2 سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ رہ جائے تو پھر کیا ہوگا نماز کا؟ نماز نہیں ہوگی۔ تو اب وہ علم سیکھنا ہم پر لازم و فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 2 سجدے چلو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں نماز میں جو 2 سجدے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اچھا یہ سجدہ جو ہے تعظیمی سجدہ تھا، کون سا تھا؟ ہم کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور ویسے بھی بیچارہ وہ انتقال کر جاتا ہے تو ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم، یعنی احترام مسلم کتنی اہمیت کا حامل ہے، اب اندازہ کر لیجئے۔ گالیاں دیتے رہیں گے ساری زندگی، آخرکار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے، اللہ اکبر کہہ کے، اور ویسے بھی بڑے اس سے کھڑے رہیں گے، ہے نا۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی تعظیم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ جب تعظیمی سجدہ فرشتوں نے ایک بار کیا اور جب اٹھنے کے بعد جب شیطان کو دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو دوسرا سجدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر میں کیا۔
شکر میں کیا. تو گویا کہ جو پہلا سجدہ تھا وہ حکم الہی تھا. کیا تھا؟ جو پہلا سجدہ ہم کرتے ہیں وہ حکم الہی ہے اور دوسرا سجدہ شکر الہی. تو یہ باتیں علم والی ہیں نا, مگر اس کے بارے میں بروز قیامت نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا تو یہ جائے گا بھائی کتنی تم نے نمازیں پڑھی اور کہاں تک تم نے اپنے علم پر عمل کیا جو ہم پہ فرض کیا گیا. تو عملی علم کو جو نا وہ تبر. اب دیکھیں اس کے اندر بھی دیکھیں بات جو میں نے آپ سے کہی وہ 5 باتوں کا فرق ہے نا, 5 باتوں کا فرق تھا. تو ان 5 باتوں میں کیا فرق تھا؟ جبکہ بھول کس سے ہوئی؟ بولیے آدم علیہ السلام. اور غلطی کس سے ہوئی؟ شیطان سے ہوئی. اگر دیکھا جائے تو بات دونوں کی ایک جیسی ہے نا, مگر کہ ان میں 5 باتوں کا فرق تھا. کتنی باتوں کا تھا؟ 5 باتوں کا فرق تھا. کہ آپ سے جو بھول ہوئی تو آپ نے مطلب فوراً اس کو مانا, اس پہ توبہ کی اور اشک باری کیا اپنے. اور شیطان نے اس غلطی کو تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اس پر حجت قائم کی. اس نے دلائل دیے اس نے. اور یہی نہیں, اور مزید اس کا آیا اور کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. ہونا یہ چاہیے بات اسی وقت ختم کر دی جائے, بات اسی وقت ختم کی جائے, جھگڑا ختم ہو جائے. نہیں, اس نے جھگڑے کو طول دیا. کس نے؟ بولیے شیطان. اب اس پہ ایک اور پوائنٹ کی بات بتا کے میں اپنا بیان ختم کروں گا. یہ زندگی کا حصہ بنے گا جو بات بتا رہا ہوں. جو میں تو بیان ختم کرتا ہوں مگر اب چلو ذہن میں ایک بات بتا رہا ہوں, چلو آپ کو بتا دو. اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں آپس میں فسادات ہو جاتے, لڑ جاتے. ایک بندہ اتنا شریر بھی ہوتا ہے ان میں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر وہ جگہ جگہ اس بندے کو بدنام کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے نا, رشتہ داروں میں, احباب میں, دوستوں میں. اب اس کی زندگی وہ اجیرن بنا رہا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ خاموش تو بول ہی نہیں رہا اور کہتا ٹھیک ہے میں نے اس سے ملنا نہیں. کافی لوگ کہتے ہیں یار آپس میں مل جاؤ, جھگڑے ختم کرو, کیوں لڑتے ہو, کیوں جھگڑا کرتے ہو تم, ہے نا, کیوں جھگڑا کرتے ہو, یہ سارے معاملات کیوں کرتے ہو, سب ختم کر دو تم اپنے. یہ ہوتا ہے نا سلسلہ. اور بات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ میرے متعلق اس سے بھی فلاں بات کر رہا, اس سے بھی فلاں بات کر رہا, اس سے بھی, اور جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہا, تہمتیں لگا رہا ہے میرے اوپر. اب کیا ہوا کہ جب تک جھگڑا رہے گا آپس کے اندر, اب اگر میری بات میں جو پوائنٹ کی بات ہے, جب تک آپس میں جھگڑا رہے گا جنگ جاری رہے گی. بولیے کیا رہے گی؟ بولیے جنگ آپس کی. اور جہاں جھگڑا ختم ہو جائے گا وہاں جنگ. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ناراضگی کوئی بات ہو گئی اور پتہ کہ اس سے شر پھیلے گا تو اس شر کا گلا ہی دبا دو. کیسے؟ اس سے مل کر. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے قرآن و حدیث آپ کو سنائی نا, اس سے یہ سبق ملتا ہے جو میں نے آپ کو سنائی یہ بات. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.